السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پیاری شہزادی بہنوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، صحت تندرستی دے، گھر میں سکون اور اطمینان دے، لمبی اور صحت والی اور ایمان والی زندگی عطا فرمائے اور نیکیوں کے موقع وافر تعداد میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فراہم کرے، آمین۔ اور پھر اللہ تعالیٰ ان نیکیوں کو قبول بھی کرے، ان کو سنبھال کر بھی اللہ تعالیٰ ہماری طرف سے رکھے، ہمارے اپنے ہاتھوں سے ان کو برباد نہ ہونے دے، آمین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین۔ میری پیاری بہنوں، ایک بڑا عجیب سی بات مجھے سمجھ آئی ہے کہ ہم نے یہ جو دنیا میں اس وقت چکر چل رہا ہے نا کہ حقیقت کو لوگ ڈینائی کر رہے ہیں، حق بات کو جھٹلاتے ہیں، بری اور جھوٹی بات کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، کنفیوژن کا شکار ہیں، شکوک بھی ہیں، شبہات بھی ہیں، شہوات بھی ہیں، یعنی ایک مرغولہ سا بن گیا ہے کہ شک ہیں، حق کے بارے میں سچ شک ہیں بہت سارے، اور شبہات ہیں، اور دل میں خواہشات کا طوفان ہے، ایسے کہ 10 زندگیاں ہم کو مل جائیں تو ہماری خواہشات ختم ہونے والی نہیں ہیں۔ اس کی ایک وجہ مجھے یہ سمجھ آئی کہ ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو پلان ہے اس دنیا کے بارے میں، اس کو نہ تو خود سمجھا ہے اور نہ اپنے بچوں کو سمجھانے کی کوشش کی ہے، کیونکہ بڑے ہوتے تک وہ یہ کویشچن کرنے لگ جاتے ہیں کہ میرے ساتھ یہ ایسا کیوں ہوتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کیا لگی، اللہ تو سب کچھ کر سکتے ہیں، وہ یہ کیوں نہیں کرتے، وہ یہ کیوں نہیں کرتے۔ تو یہ سارے جو کویشچنز ہیں نا کہ یہ دنیا میں تکلیفیں اور پریشانیاں کیوں ہیں، میرے ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے، ان سب کا حل ایک ہے۔ یو شوڈ نو اللہ سبحانہ و تعالیٰ، نمبر 1، اینڈ یو شوڈ نو دا پلان وائی دس ورلڈ ہیز بین کریٹڈ، نمبر 2۔ یہ دنیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کون ہے اور اس دنیا کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کس لیے بنایا ہے۔ اگر یہ پتہ چل جائے تو سارے شکوک، شبہات اور شہوات سب جو ہے نا سیدھے راستے لگ جائیں اور کلیئر ہو جائے، ہمارا مائنڈ، ہمارا دماغ بالکل کلیئر ہو جائے، ہمارا دل ہلکا ہو جائے اور ہمیں سکون مل جائے۔ اس میں کوئی حرج نہیں ہوتا کہ انسان کسی سے کوئی سوال کر لے، اگر دل میں کوئی شبہ ہے، کوئی شک ہے تو کسی ایسے بندے سے پوچھ لے جس کے بارے میں اس کو یقین ہو کہ یہ نہ تو میرا پردہ اٹھائے گا اور نہ ہی یہ میرا مذاق اڑائے گا کہ یہ سوال میں نے کیا تو کیا کیوں، اور نہ ہی ججمنٹل ہوگا کہ وہ جج کرے گا مجھے کہ بھئی مجھے اتنا بھی نہیں پتا۔ تو کر لینا چاہیے کویشچن، اس سے کیا ہوتا ہے کہ بڑے بڑے جو ہے نا بند دروازے دل اور دماغ کے کھل جاتے ہیں اور انسان کو کوئی ایسا نقطہ نہ سمجھ آ جاتا ہے جو بہت پہلے سمجھ آ جانا چاہیے تھا۔ تو میرے خیال میں اس وقت کچھ بھی سمجھانے سے پہلے بچوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تعارف ضرور کرا دینا چاہیے۔ آج جب میں نے اپنی بک میں جیسے جس میں نا کہ روٹ لیٹر کے ساتھ آپ آیت ڈھونڈ سکتے، جب میں اس میں علموں میں گئی، میں نے کہا اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ پہ اپنی پہچان ہم کو کروائی ہے، تو کیا کیا اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں بتایا ہوا ہے۔ تو اتنی ساری آیتیں مجھے ملی کہ میں حیران ہوگی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کتنے جگہ پہ کہا ہے وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ کوئی ایک لائن ہے کہ علم حاصل کر لو، جان لو کہ اللہ بہت رحم کرنے والا ہے، بہت مہربان ہے، جان لو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت باریک بین ہے، جان لو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت غنی ہے، جان لو۔ لیکن جاننا ہم نے تو اللہ کو ہی نہیں جانا، ہم تو دنیا، ہم جو ہے نا وہ ہو گئے کہ نہ دین کے نہ دنیا کے پورے کچھ بھی نہیں ہے ہمارے ہاتھ میں، ہمیں نہ تو پورا دنیا کا پتہ ہے اور نہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پتہ ہے، نہ آخرت کا پتہ ہے۔ ہم بیچ چوراہے میں کھڑے ہوئے اور کنفیوز ہیں کہ کس راستے پر چلیں۔ جس دن اللہ تعالیٰ کی سمجھ آ گئی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مہربان رب ہے جس نے ہمیں پیدا کیا بنا مانگے، ہمیں ساری کی ساری سہولتیں آسانیاں بغیر کسی چارج کے دیں مفت میں، اور پھر ہم سے کہا کہ دیکھو تم ایک امتحان میں ہو، یہ تمہارا گھر نہیں ہے،
جسٹ یور ایگزامینیشن ٹائم، اور اس کے بعد تم نے گھر واپس جانا ہے. بس یہ پلان ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اللہ تعالیٰ نے نہیں پیدا کیا انسانوں اور جنوں کو مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے، وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں. اور ہم نے اس دنیا میں بس یہ تھوڑا سا جو ٹائم ہے اس میں ہم نے یہ پروو کرنا ہے کہ وی آر وردی ٹو گو ٹو اور جنہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنائی ہے. ہر بندے کا جو دنیا میں پیدا ہوا اس کا گھر وہاں پر بنا دیا گیا، الا یہ کہ وہ بندہ خود ہی اس گھر کو برباد کر کے جہنم میں خود اپنا گھر بنائے. ساری گائیڈنس دے دی، ساری سہولتیں بھی دے دی زندہ رہنے کی، خوبصورت ترین مخلوق بنایا، عقل مند زبردست قسم کا بنایا، سب کچھ دے دیا. اور گائیڈنس بھی اوپن بک ٹیسٹ دے دیا. اوپن بک ٹیسٹ کھولو اور دیکھو کہ اس سوال کا جواب کیا ہے. کوئی ایسا بھی نہیں کہ چھپا کے رکھے ہوئے کہ پزل ہے کوئی تو ہم کو سمجھ نہیں آ رہا اور ہم ٹامک ٹوئیاں مار رہے ہیں. سب کچھ بتا دیا. اور پھر اگر کوئی فیل ہو جان بوجھ کے کوئی فیل ہو تو پھر وہ عقل مند کہلائے گا. تو میری پیاری بہنوں چلیں یہ کرتے ہیں کہ کم از کم اپنے بچوں کو، اگر لیٹ سے کوئی عورتیں کہتی ہیں ہمارے بچے بڑے ہو گئے ہیں اب تو ان کو نہیں ہم پکڑ سکتے، تو بچوں کے بچوں کو پکڑ لیں، اپنے ہمسایوں کے بچوں کو، سب کو بتانے لگ جائیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ مہربان، بار بار رحم کرنے والا ہے، بار بار موقع دینے والا ہے، بغیر مانگے کہ یہ دیکھو تمہیں آنکھیں دی ہوئی ہیں، یہاں دنیا میں جاؤ کسی سے مانگو ذرا آنکھیں، کسی سے کہو اپنی آنکھ اٹھا کے میری آنکھ ادھر ڈال دو، کوئی دے گا؟ پیسوں سے بھی نہیں دے گا. یہاں تو کڈنیز کے لیے لوگ لائن میں بیٹھے رہتے ہیں، جگر کا ٹرانسپلانٹ کرانا ہوتا ہے وہ بیٹھے رہتے ہیں انتظار میں، کوئی دینے کے لیے تیار نہیں. لاکھوں کروڑوں کی رقم بھی، اور اللہ تعالیٰ نے بن مانگے ہم کو یہ ساری چیزیں دی ہوئی ہیں. تو یہ سمجھائیں کہ اللہ تعالیٰ مہربان ہے اور اس دنیا کا ایک پلان ہے، بس بنا دیا پلان، اس نے بس بنا دیا، اب اس کے بارے میں کوشچن نہیں کر سکتے. آپ نے بس اس پلان کو فالو کر کے اپنے گھر پہنچنا ہے. دیٹس اٹ، دیٹس دا ایزیسٹ ٹاسک. اگر کہہ لینا کہ اگر آپ کو قرآن کو پکڑ لیں، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پکڑ لیں، ایزیسٹ ٹاسک ہے. آپ کا دل بھی سکون میں رہے گا اور آگے بھی آپ سکون سے جائیں گے. لیکن جو لوگ اللہ کو نہیں سمجھتے اور اس پلان کو نہیں سمجھتے دنیا کے کہ بنی کیوں اور ہم نے کرنا کیا ادھر، تو وہ ساری زندگی بے چین رہتے ہیں. میں کیوں، میرے ساتھ کیوں، اس کے ساتھ کیوں، اس کے ساتھ کیوں، وہ ہضم نہیں ہو رہا، وہ بات زلزلہ کیوں آیا، تو یہ کیوں آیا، وہ کیوں آیا. فوکس آن یور اون ٹاسک. آپ نے خود کیا کرنا ہے، ادھر ادھر دیکھ کے عقل مندوں کی طرح عبرت حاصل کرنی ہے. اینڈ کیپ یور سیلف اسٹریٹ آن دا پاتھ. اپنے آپ کو سیدھا چلائیں راستے کے اوپر، اور راستہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا. وہ بندہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ کیا علم والے اور بغیر علم والے برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں ہو سکتے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا برابر نہیں ہے، کیونکہ ایک جاننے والا اللہ سبحانہ تعالیٰ کو جو جان جاتا ہے نا، وہ ایسے ہوتا ہے جس کا اپنا گھر ہے، سکون ہے، اس کو پتہ ہے میرے ماں باپ کون ہے، اس کو پتہ ہے کہ میرے یہ گھر ہے، یہ میری ٹیریٹری ہے، یہ میرا سکون کی جگہ ہے. اور وہ بندہ جو اللہ کو نہیں جانتا وہ ایسا ہے جس سے اس کے ماں باپ دور ہیں اور اس کو پتہ ہی نہیں کہ میرے ماں باپ کون ہے، اور وہ ہر ایک سے پوچھتا رہتا ہے کون ہے میرا ماں باپ، کون ہے میرا ماں باپ. ساری زندگی بے چین رہتا ہے، ساری زندگی بے اعتمادی کی اور جو ہے نا اس کی بزدلی کی گزارتا ہے. تو یہ کتنا پیاری بات ہو جائے کہ ہم سب لوگوں کو بتا دیں کہ دیکھیں جیسے آپ نے بچے پیدا ہوتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں، آپ کا کیا پلان ہوتا ہے بچوں کے لیے؟ کیا پلان ہوتا ہے؟ اس کو میں ایک بڑا آدمی بناؤں گی، اس کو میں پڑھاؤں گی، اچھی تعلیم دوں گی. پھر آپ اس کو اتنی تکلیف دیتے ہیں، آپ اس کو صبح صبح اٹھا کے اسکول بھیجتے ہیں. کیوں تکلیف دے رہے ہیں بھائی، کیوں دے رہے ہیں؟ چھوڑ دیں اس کو. نہیں، آپ کہتے ہیں میرا پلان ہے اس کے بارے میں، تو یہ تکلیف سے نہیں گزرے گا تو یہ بہتر کیسے ہوگا، یہ سیکھے گا کیسے، موو اراؤنڈ کیسے کرے گا. پھر آپ اس کو امتحان دلواتے ہیں اور وہ مشکل سے دیتا ہے، روتا ہے، چھوڑ دے میری جان، میں نے نہیں دینا ٹیسٹ. آپ کہتے ہیں نہیں، ٹیسٹ دینا ہی دینا ہے. جب ٹیسٹ دو گے تو اس کے بعد تم اگلی کلاس میں جا سکتے ہو اور بہتر انسان بن سکتے ہو. پڑھ لکھ کے انسان ایک بہتر انسان بنتا ہے، جاہل انسان کی کیا ہوتی ہے. تو آپ اس کو تکلیفوں میں سے گزارتے ہیں نا، اور پھر وہ کیا ہو جاتا ہے، وہ اس جگہ پہ پہنچتا ہے جب اپنی یونیورسٹی میں شان سے کھڑا ہوتا ہے تو آپ کیا کہتے ہیں، ماشاء اللہ اگر یہ تکلیفوں میں سے نہ گزرتا
امتحانوں کی تکلیفوں میں سے نہ گزرتا تو یہ کہ اتنا اچھا انسان اور کامیاب انسان نہ بنتا. بس اتنی سی بات ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بالکل اسی طرح ہمیں اس دنیا میں بھیجا. یہ ایگزامینیشن کی جگہ ہے، ہم نے یہ ٹیسٹ پاس کرنا ہے. جو بھی ٹیسٹ دے دیا گیا، ہر بندے کا ایک ڈیفرنٹ ٹیسٹ ہے، دے دیا گیا، اس کو پاس کر کے ہم نے اپنے گھر جانا ہے. تو میری پیاری بہنوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پہچان کروائیں. ساری اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی چیزیں ڈھونڈ کے بتائیں. اللہ تعالیٰ ودود ہے، اللہ رحمان ہے، اللہ رحیم ہے. ساری چیزیں بتائیں، کیا کیا اس نے دیا ہوا ہے، روز ریپیٹڈلی بتائیں. کھانا کھانے بیٹھے تو بتائیں، کوئی چیز دیکھ رہے ہو تو بتائیں، کھیل رہے ہو، ٹانگوں سے دوڑ رہے ہو تو بتائیں. اور پھر ان کو پلان بھی سمجھائیں اللہ تعالیٰ کا، تاکہ وہ بڑے ہو کے کویشچن نہ کرنے لگ جائیں. اور علم انسان کو شکوک سے نکالتا ہے اور ایک پرسکون زندگی دیتا ہے. میری پیاری بہنوں، ہمیں سکون کی بہت ضرورت ہے جو اللہ کے ذکر کے ساتھ اور اللہ کی پہچان اور اس کی معرفت کے ساتھ آتا ہے. اللہ سبحانہ تعالی ہم سب کو علم میں بڑھائے. ربنا زدنا علما، آمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.